یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ ایک طرف خدام الحرمین ہیں، ایک طرف مفتی اعظم فلسطین ہیں، اور ایک طرف خدام الحرمین شریفین کے ساتھ اللہ نے جن کو محافظ الحرمین الشریفین ہونے کا اعزاز دیا ہے، وہ آج کی اس تقریب میں آپ کے سامنے ہیں، اور وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اس پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محترم وزیر اعظم صاحب، ہم تو ملنگ لوگ ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، عالم اسلام کی اہم ترین تنظیموں کے قائدین، انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کے قائدین، پاکستان علماء کونسل کے قائدین، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان 2 ماہ میں جس انداز سے امت کو جمع کیا اور جس انداز سے امت کی توحید کو برقرار رکھا، ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری امت آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ اسی لیے انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل نے جب اپنی لجنہ کے ذریعے، جو الحمدللہ پورے عالم اسلام اور اسلامی دنیا سے وابستہ ہے، یہ بات سامنے رکھی کہ آج آپ کی خدمت میں فلسطین کے مسئلے پر، عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کے معاملے پر جو آپ کی خدمات ہیں، ہماری طرف سے، پوری امت کی قیادت کی طرف سے، علماء کی طرف سے، یہ وفد مفتی اعظم فلسطین آپ کو ایک چھوٹی سی درہ، ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے جنگ کے شروع میں جا کے اپنے بھائی امیر محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھ کے اس امت کی وحدت اور اتحاد کا فیصلہ کیا اور اس میں آپ کامیاب ہوئے، اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ پوری دنیا لکھ رہی ہے کہ اسلام آباد ارض الامن والسلام ہے، یہ اللہ نے آپ کے کھاتے میں رکھا تھا، آپ کو مل گیا۔ میں دعوت دیتا ہوں، عالم اسلام میں اس وقت امن اور وحدت اور اتحاد کے داعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محترم المقام جناب میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور 6ٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سردار محمد یوسف صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور، اخ الکریم، أين أخ سفير؟ موجود هنا. نواف الملكي، أخ الكريم، أنا أكلم شوية في اللغة العربية بعد اللغة الوطنية إن شاء الله. اليوم أريد أن أتحدث عن موضوع مهم جدا وحساس، وهو رسالة الإسلام في السلام. فالإسلام دين قائم على السلامة والمحبة والتسامح وخير الإنسانية، وكلمة الإسلام مشتقة من السلام، وهذا دليل واضح على أنه دين السلام. وأيضا أخي الكريم وإخوان الكريم، يعلمنا القرآن الكريم مرارا السلام والصبر والعفو، وإن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها مثال عملي على أن الإسلام لا ينتشر بالسيف بل بالإخلاق والتحمل والمحبة. فقد فضل صلى الله عليه وسلم أصبر في مواجهة الظلم وحسن المعاملات في مقابلة العدو. هذا نقطة مهمة جدا. والآن أنا أتكلم في اللغة الأردية. شكرا. مہمانان گرامی،
آج یہ عظیم الشان اجتماع جو کہ ہمارے برادر ممالک کے مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کی، علماء، مشائخ اعظام اور بڑے بڑے محدث یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، چھٹی پیغام اسلام کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل تنظیم حرمین شریفین کونسل کو اس شاندار اجتماع کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اجتماع یہ فقید المثال اجتماع اتحاد امت کی جھلک پیش کر رہا ہے، اور درپیش مسائل کے حوالے سے یکسوئی، یگانگت اور بھرپور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، قوم کی بیٹیوں اور انتہائی قابل بچے اور بچیاں، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے اور ہمارے پیارے دین اسلام کے لیے جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ باہمی اتحاد اور محبت اور مثالی کردار کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ کانفرنس ایک ایسے مرحلے پر منعقد ہو رہی ہے جب حال ہی میں خطے اور دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی، اور وہ یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو پچھلے مہینے مذاکرات ہوئے، اور میں ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے، اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی۔ یہ ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ ہے وہ اعتماد، تاریخی اعتماد جو کہ دنیا نے پاکستان کے اوپر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ میں اس سے کوئی شاندار مثال نہیں ملتی بالکل۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1979 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی اور ایرانی قیادت آمنے سامنے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھی اور گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ادنا سی خدمت ہے جو پاکستان نے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یہ خدمت انجام دی، اور اسے نہایت تدبر، حکمت اور جوش اور ولولے اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے کھولے۔ یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی، اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے جہاں پر پاکستان نے یہ ایک تاریخی رول ادا کیا، وہاں پر میں اپنے انتہائی پیارے بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس امن مذاکرات کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، بھرپور رول ادا کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح ہمارے عظیم
دوست چین، برادر ملک ترکیہ اور باقی ہمارے برادر ممالک نے اس نیک کام میں بھرپور حصہ ڈالا. اور یہاں پر یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں یہاں پر نائب وزیر اعظم حساب دار صاحب کا ذکر نہ کروں، جنہوں نے ان مذاکرات میں نہایت شاندار انہوں نے کردار ادا کیا. اور اس سے بڑھ کر یہاں پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کو قائل کیا. اور پھر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں. اور تاریخ انشاءاللہ ان کاوشوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ ان کاوشوں پر اپنی کمال مہربانی سے ان کو کامیاب کرے اور اس پورے خطے میں تعاون، محبت اور اخلاص کے ساتھ معاملات آگے چلیں. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ آزمائش میں جہاں پاکستان نے امت مسلمہ اور دنیا بھر میں امن کے مفاد کے لیے ایک نہایت متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا، وہاں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. حرمین شریفین کی ارض پاک کا تحفظ، دفاع اور سلامتی ہمیں انتہائی مقدم اور جان سے زیادہ عزیز ہے. دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے ہمارے اسی آہنی عزم کی تجدید کرتے ہیں اور دین اسلام امت کے اتحاد، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی پر زور دیتا ہے اور تفرقہ تنازعات کو مسترد کرتا ہے. حالیہ بحران کے دوران فرقہ و مسلک سے قطع نظر کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، پوری قوم یا 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ یکجاں دو قالب تھے، اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ امن قائم ہو اور جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار پاکستان کا انشاءاللہ آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گا. اور علماء کرام کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ امت میں مزید اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اپنی شیریں زبان سے، اپنے علم سے. آپ میں سے بے شمار یہاں پر حفاظ قرآن تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے محدث تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے جید عالم یہاں پر موجود ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو ان کے دلوں میں آپ گھر کرتے ہیں بلکہ وہ ابدی پیغام دیتے ہیں جو کہ ہمیں بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت جس طرح قوم اکٹھی ہے، میں کسی نظریے کی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مکتبہ فکر کی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم یکجاں دو قالب ہے اور
وہ لوگ جو کہ امت کو تقسیم کرتے ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی شدید ضرورت ہے کہ آپ اپنی اس تگدو کو، اس محنت کو، اس میں مزید اضافہ کریں۔ اور میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ فلسطین اور کشمیر پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر نہ صرف قائم ہے بلکہ آج میں اس کی پھر دوبارہ تجدید کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو حکومت پاکستان کی طرف سے اور عوام کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی اور ان کا قانونی حق ملنے تک پاکستان کشمیریوں کا اور فلسطین کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے گا جب تک کہ وہ آزاد نہیں ہو جاتے۔ ختاماً اخ الکریم اخ سفیر، لا ننسى ابدا دور المملكة العربية السعودية لإجاب حكومة وشعبا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقوفها إلى جانب باكستان دوما وابدا في الأزمات۔ نانا مسرور جدا والله العظيم سعودية باكستان أخ الشقيق۔ شکراً، السلام علیکم۔ اب اس کانفرنس کا یادگار اور تاریخی لمحہ آ پہنچا جس میں امت مسلمہ کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی ممتاز شخصیات کو یادگاری اور اعزازی شیٹ سے نوازا جائے گا۔